ہے، اس کے لیے قولی حدیث موجود ہے۔ اے فلھا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے کتراؤ، یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عملی اعتبار سے تو یہ ہو رہا ہے، توہین ہو رہی ہے، ہم اپنے عمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں نیت میں دخل نہیں ہے، یہ کوتاہی عمل ہے۔ ہم کہہ سکتے بالفعل تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع ایسا کسی کا مقصود نہیں ہے، اکثر و بیشتر ناسمجھی میں ہو رہا ہے، یا لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ ہے سنت تو ہے لیکن سنت اتنی اہم نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے۔ ایک سنت وہ ہے جو حضور نے جس پر عمل کیا، ایک سنت وہ ہے جس پر حضور نے تاکیداً حکم بھی دیا۔ اب حضور تہبند باندھتے تھے، شلوار تو نہیں پہنتے تھے، لیکن یہ آپ کی سنت عادت شمار ہوگی۔ سنت تو یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص حضور سے محبت کی بنا پر شلوار پہننا ترک کر دے اور تہبند باندھے کہ حضور تہبند باندھتے تھے، تو اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو حضور کے قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چونکہ حضور نے اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک اور حدیث بھی مل جاتی ہے کہ حضور کو ایرانی شلوار پیش کی گئی تحفے میں، ہدیے میں، اور آپ نے اسے دیکھ کر کہا یہ بڑا اچھا لباس ہے، یہ زیادہ ساتر ہے۔ یعنی تہبند میں تو امکان ہوتا ہے رات کو سوتے ہوئے آدمی جو ہے ننگا ہو جائے، لیکن یہ کہ شلوار میں ظاہر بات ہے اس کا امکان نہیں ہے، تو آپ نے پسند کیا لباس کو لیکن پہنا نہیں، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اب جو بچپن سے جو بھی عادت آپ کی تھی اس کو سنت عادت کہتے ہیں، لیکن جو سنت عملی ہے اور جس پر پھر قولی حدیث آ گئی، حضور نے حکم دیا، یہ تمام صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور بڑی بڑی سنتیں جو ہم نے ترک کی ہوئی، بہت بڑی بڑی سنتیں چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن صرف احساس دلانے کے لیے کہ یہ بھی ہے۔ تو اگرچہ انفرادی سطح پر بھی امت کی عظیم اکثریت توہین رسالت کا عملاً ارتکاب کر رہی ہے، اور پوری امت بحثیت مجموعی تو کر ہی رہی ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام کہیں قائم نہیں ہے۔ تاہم جو قانون ہے توہین رسالت کا، اس کا اطلاق ان چیزوں پر نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہوگا اس قولی یا تحریری شکل میں یا پھر فعلی صورت میں کوئی ایسا فعل جو ہے اس کا صدور ہو کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصود ہے، اور یہ کہ اس کے لیے شواہد قوی موجود ہیں کہ یہ غلطی سے نہیں ہو گیا ہے، سہون نہیں ہو گیا ہے، بلکہ بالارادہ ہوا ہے، بالقصد ہوا ہے، نیت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں یہ قانون کیسے بنا، اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اصل میں یہ سلسلہ شروع ہوا 1983 سے۔ ایک ایڈوکیٹ یہاں پنجاب میں اب بھی ہوں گے، مشتاق راج صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی انگریزی میں، ہیونلی کمیونزم، اور اس نے استہزاء کیا ذات باری تعالیٰ کے گئی حضور کا بھی اور اسلامی شاعر کا بھی، کمیونسٹ قسم کا آدمی تھا۔ اس پر بہت زبردست احتجاج ملک میں ہوا، اور یہ کہ اگرچہ اس میں کافی لہت و لال حکومت کی طرف سے رہی، لیکن جب محسوس ہوا کہ یہ تو نفس امن کا اندیشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس مشتاق راج کو لوگ قتل کر دیں، تو پھر حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ دفعہ 295A 295A کے تحت جو ہے اس کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس کے بعد یہ 1984 میں شریعت پٹیشن دائر کی گئی۔ اسماعیل قریشی صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ شریعت پٹیشن نمبر 1L 1984 جو ہے وہ دائر کی فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ توہین رسالت کو یہاں اس کو قابل گرفت قانون اس کے خلاف بنایا جائے، اس کو قابل گرفت جرم شمار کیا جائے، اس کے خلاف سزا ہو، اور وہ سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ مسئلہ اصل میں ایسا تھا کہ اس پر کافی رد و قدر گفتگو شروع ہوئی، بحث مباحثہ شروع ہوا عدالت میں، تو ظاہر بات ہے ہر ایک کو آ کر اپنے دلائل دینے کا موقع ہے۔ اسی دوران میں یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مسمات ہیں، مسمات عاصمہ گیلانی، انہوں نے بھی کہیں تقریر میں حضور کے لیے ایک لفظ نامناسب استعمال کر دیا، یعنی امی جو کہا گیا قرآن مجید میں، اس کے لیے لفظ الٹریٹ، تو الٹریٹ کا لفظ جو ہے انگریزی زبان میں وہ توہین آمیز ہے۔ یہی مفہوم ان لیٹرڈ ون اس کے ذریعے سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اس میں توہین نہیں ہے۔
لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. حضور کو تو جو کچھ بھی علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، انہیں جو علم دیا گیا وہ علم لدنی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ اپنے فرشتے کے ذریعے سے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے. حضرت اسرافیل جو ہیں وہ 3 برس تک حضور کے ساتھ رہے ہیں اور تعلیم دیتے رہے. اللہ عالم وہ تعلیم اور ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے الف با تا کر کے کوئی تعلیم حضور نے حاصل نہیں کی. تو ان لیٹرڈ ون، یہ تو ایک عام انداز میں بات کہی جائے تو اس میں توہین نہیں، لیکن الٹریٹ کا لفظ جو ہے وہ تو در حقیقت چاہے انگریزی کا خاص اگر مفہوم لیا جائے تو شاید اس میں وہ مفہوم نہ ہو، لیکن یہ کہ عام طور پر اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ آپا نثار فاطمہ مرحومہ ہوتی تھی ایک، اور وہ MNA بھی تھی اور بڑی پرجوش کارکن تھیں، دینی مزاج بھی تھا. مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم کی وہ خواہر نسبت بھی تھی، سالی تھی. ان کی بڑی بہن جو ہے وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی آنکھوں میں رہی تھی. انہوں نے پھر بل پیش کیا 1987 میں 295C کہ اس کو جرم بنایا جائے اور اس کی سزا جو ہے وہ سخت ترین سزا سزائے موت دی جائے. یہ بہرحال بڑی رد و قدح کے بعد نیشنل اسمبلی نے اس کو منظور کیا، لیکن اس میں 2 سزائیں رکھ دیں، سزائے موت بھی اور یا عمر قید. اس پر پھر اسماعیل قریشی صاحب نے ایک اور پٹیشن دائر کر دی کہ یہ غلط ہے، عمر قید کا معاملہ غلط ہے، ترمیم کی جائے اس میں، اور اس کی صحیح سزا جو ہے بطور حد انہوں نے کہا کہ وہ ہے قتل کیا جانا. لہذا پھر 1987 میں یہ دوبارہ جو ہے پٹیشن دائر کی گئی. 1991 میں قانون بن گیا. یہ 295C کی حیثیت سے اس وقت ہماری کتاب قانون کا جز ہے، اور اس کے خلاف پوری دنیا سے حکومتی سطح پر بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور اس وقت بھی اسماعیل قریشی صاحب سے رات ہی بات ہوئی تھی میری، وہ بتا رہے تھے کہ بہت سے جگہوں سے کوائریز بھی آئی ہوئی ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے ابھی عالمی سطح پر اٹھا ہوا ہے. کلنٹن صاحب نے بھی اس پر جو ہے کچھ فرمایا تھا، اور پوپ صاحب بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کچھ گلفشانی انہوں نے کی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے. اور اس کام میں واقعہ یہ ہے کہ اسماعیل قریشی صاحب نے سب سے بڑھ کر حصہ لیا. اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل جو ہے سارا کارنامہ اسماعیل قریشی صاحب کا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک فرد واحد کی رائے پر تو یہ نہیں بنا ہے. یہ معاملہ گیا ہے، پھر یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے، وہاں ہر مکتبہ فکر کے علماء پیش ہوئے ہیں، وہاں دانشور پیش ہوئے ہیں. وہاں جیسے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا معاملہ کوئی آربیٹری ڈیسیجن نہیں تھا، بلکہ 1974 کی تحریک جو تھی، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ ہینڈل کیا. بجائے اس کے کہ تشدد کرتا، اس کو کرش کرتا، اس سے خونریزی ہوتی، خون خرابہ ہوتا، اس نے اس کا رخ جو ہے وہ صحیح جو پروسیجر ہونا چاہیے اس کی طرف موڑ دیا کہ اسمبلی ہے اس کے اندر پیش ہو جائے. اسمبلی کی ایک کمیٹی بنا دی، ان کے سامنے وہ حافظ ناصر احمد بھی پیش ہو گیا کہ جو قادیانیوں کا سربراہ تھا، اور جو ان کا ایک اور تھا مولوی، میں اب نام بھول رہا ہوں، وہ یہاں جو لاہوری گروپ ہے وہ بھی پیش ہوئے. ان سب نے بھی کیا، لیکن یہ کہ بہرحال اسمبلی نے طے کیا کہ یہ واقعتاً غیر مسلم. اس سے پہلے سے عدالتی سطح پر بہت کچھ ہو چکا تھا، لیکن عدالتی فیصلہ قانون نہیں بنتا، وہ صرف نظیر کی حیثیت رکھتا ہے، پریزیڈنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. قانون بنا جب اسمبلی کی عظیم اکثریت نے قانون بنا دیا تو وہ صحیح پروسیجر سے ہوا. اسی طریقے سے یہ قانون بھی جو بنا ہے تو یہ صحیح پروسیجر سے بنا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے بنا ہے، اور پھر اسمبلی جو ہے پاکستان کی اس نے اس قانون کو بنایا ہے. اس اعتبار سے اس کی ویلیڈیٹی میں کوئی شک نہیں. اسماعیل قریشی صاحب نے تو اس موضوع پر یہ ضخیم کتاب بھی لکھ دی، ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت، قرآن و سنت، تاریخ، قانون اور عدالتی فیصلوں کی روشنی میں. وہ تو میرا خیال تھا کہ اگر یہ کہیں موجود ہوتی اس وقت تو میں اس کے کچھ نسخے آج یہاں لے آتا، کیونکہ وقتی طور پر جب ایک مسئلے سے تعارف ہوتا ہے فوری طور پر کوئی کتاب ہاتھ لگ جائے تو آدمی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ یہ کہ پھر وہ بات جو ہے وہ تاخیر نسیان پر رکھی جاتی ہے. لیکن معلوم ہوا کہ اس وقت یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے. پہلا ایڈیشن اس کا جو ہے وہ عدالتوں میں اور لائبریریوں میں سارا نکل گیا فوراً، اس لیے کہ یہ تو اس وقت عالمی سطح پر ایک کنٹروورشل ایشو ہے، اس کے اوپر بحث و نظا ہو رہی ہے. تو یہ وکلاء کو بھی ضرورت تھی اور لائبریریوں میں بھی اور عدالتوں کے اندر بھی، تو وہ اب موجود نہیں ہے. بہرحال آئندہ کبھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن معلوم ہوا ہے کہ انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ تیار ہو رہا ہے.
میں اس میں ایک بات یہاں پر پیشگی عرض کر دوں کہ بعض معاملات میں فیڈرل شریعت کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے مجھے بھی دعوت ملتی رہی ہے کہ اس معاملے میں آ کر کسی قانونی مسئلے میں جو مقدمے میں درپیش ہوتے ہیں آ کے عدالت کی رہنمائی کیجیے، جورس کنسلٹ کہلاتے ہیں جن کو عدالت خود طلب کرے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صاحب علم اور صاحب فہم انسان ہے اور یہ اس مسئلے میں روشنی ڈالے۔ ہمیشہ میں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں اگرچہ قرآن کا طالب علم ہوں، دین کی حکمت، اس کا نظام، اس کے اوپر میری نگاہ ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کے گہرائی میں غور بھی کیا ہے، لیکن دین کا جو قانونی نظام ہے، فقہی تفاصیل میں اس کا طالب علم کبھی نہیں رہا۔ لہذا میں اس معاملے کے اندر عدالتی پروسیجر کے اندر یا ان معاملات میں قانون اسلامی کی رائے کیا ہوگی، میں اس میں کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی اعتبار سے میں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس قانون کا کیا پس منظر ہے قرآن و سنت سے، پھر ہمارے سابقہ ائمہ اربعہ یہاں اس کا کیا مقام ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا اس وقت یہ کہ یہ قانون، اس کی حکمت کیا ہے اور یہ دنیا کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ جو بات ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھوں۔ پوری دنیا اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے کہ ایسا بھی کوئی قانون ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ایک اور قانون ہے اسلام کا جو موجودہ دنیا کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور وہ ہے مرتد کی سزا قتل۔ یہ بھی دنیا میں جو عام تصورات ہیں، آزادی آزادی آزادی، ایک شخص کا آج ایک عقیدہ ہے، اسے آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنا عقیدہ بدل دے۔ اب آپ اگر وہ مسلمان تھا اور اسلام کو چھوڑ کر وہ عیسائی یا یہودی ہو گیا، آپ اسے قتل کرنے کے ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کی آزاد خیال ہے، اس کا آزاد نظریات ہے، آزاد اس کا مطالعہ ہے، وہ پیش کرتا ہے جو کوئی پیش کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ رشدی کی طرح پر وہ جو ہے وہ چھینٹے اڑائے اور جو بھی توہین کرے اس کا۔ یہ دنیا کا جو تصور ہے آج کا، اس کا اصل سبب کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے، یہ اصل میں یہودیوں کی ایک بڑے طویل عرصے تک کی محنت کا نتیجہ ہے، سیکولرزم، کہ دین اور ریاست، مذہب اور ریاست یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ریاست جو ہے اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، اگرچہ ہر ریاست کا کوئی سرکاری مذہب تو ہوتا ہے، اسٹیٹ ریلیجن۔ جیسے اب سب سے بڑا علمبردار سیکولرزم کا جو ہے وہ امریکہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کرسچینٹی وہاں کا مذہب ہے، وہاں اینوئل جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کرسچینٹی کے تہواروں کی ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کے تہواروں کی، ہندوؤں کی تہواروں کی چھٹیاں تو نہیں ہوگی۔ اگر سب کی چھٹیاں کرنی شروع کر دیں تو شاید کوئی دن بچے گا کام کا۔ وہاں تو کرسمس ہے یا گڈ فرائیڈے ہے، وہ چھٹیاں جو ہوں گی وہ عیسائیت کے حوالے سے ہوں گی، یا یہ کہ حلف برداری ہوتی ہے تو انجیل بھی ہوتی ہے سامنے موجود۔ اس حد تک باقی قانون سازی میں، کوئی اور فیصلہ کرنے میں، کسی بھی لیول پر کوئی انجیل ہو، کوئی اس کا حکم ہو، کوئی تورات ہو، کوئی اس کا فرمان ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔